ریاستہائے متحدہ امریکہ میں پیدا ہونے والے زیرک معاملہ فہم جدید ٹیکنالوجی کے حامی جنرل رینڈی ایلن جارج نے بنیادی فوجی تعلیم امریکہ کی ملٹری اکیڈمی ویسٹ پوائنٹ سے حاصل کی، جہاں سے وہ بطور کمیشنڈ آفیسر فارغ التحصیل ہوئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے امریکی فوج کے دیگر اعلیٰ عسکری اداروں کمانڈ اینڈ جنرل اسٹاف کالج اور آرمی وار کالج سے تربیت حاصل کی۔ یہ ادارے دنیا بھر میں سینئر قیادت اور جنگی حکمت عملی کی تربیت کے لیے مشہور ہیں۔ رینڈی جارج ایلن نے انفینٹری آفیسر کے طور پہ اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ شروع میں انہوں نے پلاٹون اور کمپنی لیول کمانڈ سنبھالی اور مختلف تربیتی اور آپریشنل مشنز میں حصہ لیا۔ رینڈی جارج ایلن بتدریج ترقی کرتے گئے اور انہیں اہم ذمہ داریاں ملتی رہیں۔ رینڈی جارج ایلن نے کئی اہم جنگی علاقوں میں خدمات انجام دی، خاص طور پر عراق اور افغانستان میں، جہاں انہوں نے نہ صرف جنگی آپریشنز کی قیادت کی بلکہ انسداد دہشت گردی، استحکام اور مقامی فورسز کی تربیت میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ جنرل جارج نے اپنے کیریئر میں متعدد کلیدی عہدوں پر کام کیا۔ اس میں بریگیڈ کمانڈ، ڈویژنل لیول لیڈرشپ، اسٹاف اور اسٹریٹجک پلاننگ کے عہدے شامل ہیں۔ 2023 میں انہیں امریکی فوج کا چیف آف اسٹاف مقرر کیا گیا۔ یہ عہدہ امریکی فوج کا سب سے اعلیٰ پیشہ ورانہ منصب ہے۔ اس حیثیت میں انہوں نے فوج کی مجموعی حکمت عملی، بجٹ، وسائل کی تقسیم اور جدید جنگی تیاریوں میں مثالی کردار ادا کیا۔ جنرل رینڈی جارج ایلن جدید جنگی تیاریوں میں ٹیکنالوجی کے استعمال، مصنوعی ذہانت، ڈرونز اور جدید اسلحے کو فوج میں شامل کرنے کے حامی رہے۔ جنرل رینڈی جارج ایلن کو ان کی قیادت، بہادری اور پیشہ ورانہ خدمات کے اعتراف میں ڈسٹنگوشڈ سروس میڈل، برونز میڈل اور لیجن آف میرٹ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ میں پیدا ہونے والے زیرک معاملہ فہم جدید ٹیکنالوجی کے حامی جنرل رینڈی ایلن جارج نے بنیادی فوجی تعلیم امریکہ کی ملٹری اکیڈمی ویسٹ پوائنٹ سے حاصل کی، جہاں سے وہ بطور کمیشنڈ آفیسر فارغ التحصیل ہوئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے امریکی فوج کے دیگر اعلیٰ عسکری اداروں کمانڈ اینڈ جنرل اسٹاف کالج اور آرمی وار کالج سے تربیت حاصل کی۔ یہ ادارے دنیا بھر میں سینئر قیادت اور جنگی حکمت عملی کی تربیت کے لیے مشہور ہیں۔ رینڈی جارج ایلن نے انفینٹری آفیسر کے طور پہ اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ شروع میں انہوں نے پلاٹون اور کمپنی لیول کمانڈ سنبھالی اور مختلف تربیتی اور آپریشنل مشنز میں حصہ لیا۔ رینڈی جارج ایلن بتدریج ترقی کرتے گئے اور انہیں اہم ذمہ داریاں ملتی رہیں۔ رینڈی جارج ایلن نے کئی اہم جنگی علاقوں میں خدمات انجام دی، خاص طور پر عراق اور افغانستان میں، جہاں انہوں نے نہ صرف جنگی آپریشنز کی قیادت کی بلکہ انسداد دہشت گردی، استحکام اور مقامی فورسز کی تربیت میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ جنرل جارج نے اپنے کیریئر میں متعدد کلیدی عہدوں پر کام کیا۔ اس میں بریگیڈ کمانڈ، ڈویژنل لیول لیڈرشپ، اسٹاف اور اسٹریٹجک پلاننگ کے عہدے شامل ہیں۔ 2023 میں انہیں امریکی فوج کا چیف آف اسٹاف مقرر کیا گیا۔ یہ عہدہ امریکی فوج کا سب سے اعلیٰ پیشہ ورانہ منصب ہے۔ اس حیثیت میں انہوں نے فوج کی مجموعی حکمت عملی، بجٹ، وسائل کی تقسیم اور جدید جنگی تیاریوں میں مثالی کردار ادا کیا۔ جنرل رینڈی جارج ایلن جدید جنگی تیاریوں میں ٹیکنالوجی کے استعمال، مصنوعی ذہانت، ڈرونز اور جدید اسلحے کو فوج میں شامل کرنے کے حامی رہے۔ جنرل رینڈی جارج ایلن کو ان کی قیادت، بہادری اور پیشہ ورانہ خدمات کے اعتراف میں ڈسٹنگوشڈ سروس میڈل، برونز میڈل اور لیجن آف میرٹ ایوارڈ سے نوازا گیا۔